بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ جو ایولان سٹی ہے اس کی مار دھاڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس کی چمک کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وہ ریلیف کس طریقے سے عدالت سے حاصل کر رہے ہیں وہ سلسلہ کیا ہے یہ بھی بتانا ہے، اور پھر بڑی واردات یہ ہے کہ وہ کس طرح سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور کتنی انہوں نے مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہائر کی ہوئی ہیں، جو لوگوں کو سبز باغ دکھاتی ہیں، پھر ان کا جمع پونجی لوٹ لیتی ہیں۔ ظاہر ہے اس میں اپنا وہ ریبیٹ حاصل کرتی ہیں، اچھا خاصا ان کا کمیشن ہوتا ہے، لیکن اصل جو جیب ہے وہ عاصم عزیز کی ہے۔ اس کی جیب میں سارا پیسہ چلا جاتا ہے، پھر اسی پیسے سے وہ اداروں کو خریدتا ہے، اسی پیسے کے ذریعے وہ اینٹی کرپشن والوں کو بے بس کر دیتا ہے، اسی پیسے کے ذریعے وہ جب اسلام آباد پولیس اس کو پکڑتی ہے دہشت گردی کے مقدمے میں تو اسلام آباد پولیس کو رام کر کے وہ رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ پیسہ ہے ناظرین جو وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ جو بندہ اسلام آباد پولیس کو دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب ہو اور پھر اس کے خلاف ایک مقدمہ پرانا ایئرپورٹ تھانے میں بھی درج ہو جائے اور اس کے باوجود جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ ہو، اور پھر اینٹی کرپشن والے جو ہیں وہ اس کے خلاف مقدمہ تو انہوں نے درج کر لیا، لیکن ایک دفعہ بھی اینٹی کرپشن والے اہلکار جو ہیں عاصم عزیز کے گھر اس کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں گئے۔ ناظرین، آج پھر پیشی تھی عاصم عزیز کی اور دو پٹواری جو گرفتار ہیں ان کی، پھر جناب عامر محمود کیانی کی، عمران اسماعیل کی۔ ان کا تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پولیٹیکل معاملات ہیں اور وہ جینون پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، لیکن عاصم عزیز جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، یہ جینون ایک لینڈ گریبر ہے جو لوگوں کی زمین پہ قبضے کر کے واردات کرتا ہے اور اس نے بے شمار پیسہ لوٹا ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین اس کے خلاف نہ صرف آر ڈی اے نے 4 مقدمے درج کروائے، ان کی جو پہلی سوسائٹی سی جس کا نام تھا عبداللہ سٹی، اس میں بے شمار وارداتیں ہوئیں، جگہ نہیں تھی، این او سی نہیں تھا، ایل او پی نہیں تھا، لیکن سب کچھ لوٹ عاصم عزیز جو ہیں وہ اپنی جیب میں ڈال گئے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، طاہر عزیز کو، مقدمے میں بھی اس کا نام ساتھ ہوتا ہے، لیکن اب اینٹی کرپشن والوں نے جو مقدمہ درج کیا تھا اس میں عاصم عزیز کا نام بھی شامل تھا، اس کے ساتھ ساتھ 2 پٹواری جو ہیں سلیم اختر اور اشفاق، ان کا نام بھی شامل تھا۔ 2 پٹواری تو دھار لیے گئے، لیکن ناظرین تحصیلدار اور گرداور جو ہیں وہ ابھی تک بچے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن آج اینٹی کرپشن والوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اینٹی کرپشن یونس عزیز کی عدالت میں یہ کہا ہے کہ ان کی فی الحال گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی واردات ہوگی، ریکارڈ کی ٹیمپرنگ ہوگی، تو کیا ایسا ہوا ہے؟ کیا کوئی جادو نگری سے کوئی بندہ انہوں نے بلایا ہے، کچھ سامری جادوگر ہے جس نے پھونک ماری ہے اینٹی کرپشن والوں پہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں تو اس کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ لیکن ناظرین آج جب سماعت ہوئی تو وہاں پہ موجود وکلا کا یہ کہنا تھا کہ جج صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ 4 بجے فیصلہ دیں گے۔ عاصم عزیز چونکہ پیش نہیں، ان کی طرف سے درخواست آئی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بھئی کون سا جان کو خطرہ ہے اس کی؟ اتنے پیسے اس نے لوٹے، وہ تو عدالت میں تو کیس اس لیے گیا کہ لوگوں کو ریلیف ملے گا تو اس کو بلایا جانا چاہیے، لیکن نظر یہ آ رہا تھا کہ جج صاحب نے کہا، یونس عزیز صاحب نے، کہ وہ 4 بجے اس حوالے سے فیصلہ سنائیں گے۔ توقع تھی کہ اس کی بھی ضمانت خارج کر دی جائے گی عدم پیروی کی بنا پر، اور جج صاحب نے ریمارکس بھی دیے تھے کہ کیوں نہ عدم پیروی پہ اس کی ضمانت خارج کر دی جائے۔ اچھا، عاصم عزیز کی طرف سے ایک تو موقف یہ لیا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور دوسرا موقف ان کی طرف سے یہ لیا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ چلے جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی، جب وہ آئیں گے تو پھر اس معاملے کو دیکھ لیں گے، لیکن 4 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن 3 بجے ناظرین جج صاحب کے ریڈر کی طرف سے یہ تمام فریقین کو مطلع کر دیا گیا کہ آئندہ سماعت جو ہے وہ 28 مارچ رکھی گئی ہے، اور 28 مارچ کو ہی فاضل عدالت جو ہے وہ عاصم عزیز کی درخواست ضمانت کے بارے میں غور و خوض کرے گی۔ تو ناظرین یہ چونکہ اب میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ عمران خان کی پیشی ہو تو آپ کے سامنے ہے پھر کس طریقے سے جناب علی 4 ضلعوں کی پولیس اکٹھی ہو جاتی ہے کہ جناب عمران خان کو لے کے آئیں، بس ایڈیشنل سیشن جج کا حکم ہے عمران خان کو لے کے آئیں، اور پھر عمران خان کے اوپر جو حملہ کرنے والا شخص ہے اس کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب ہوتا ہے، یہی عمران خان کہتا ہے کہ مجھے عدالت میں طلب کیا جاتا ہے۔ عمران خان چیف جسٹس سے بھی یہی اپیل کرتا ہے، لیکن ادھر ذرا آ جائیں کہ یونس عزیز صاحب کے پاس اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہے، اینٹی کرپشن والے خود ڈھیلے اندر پیش ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ ان کو چمک کا اتنا شدید اثر ہے کہ ان کی آنکھیں چودے آ گئی ہیں، یعنی چمک نے ان کی آنکھوں کو جو ہے، ان کی آنکھوں کو نور جو ہے وہ چھین لیا ہے، جو موقف ان کو دھڑلے کے ساتھ اندر اختیار کرنا چاہیے کہ جناب ایولان سٹی نے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی ہے، اور ہمیں 2 بندے ہمارے پاس گرفتار ہیں، ہمیں تحصیلدار کی گرفتاری چاہیے، گرداور کی چاہیے، اس کی گرفتاری چاہیے، اور عاصم عزیز اور ان کے بھائی کی گرفتاری چاہیے۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب عمران اسماعیل اور عامر کیانی اور ان کے بیٹے فہد کیانی کی بھی گرفتاری چاہیے، لیکن جب اینٹی کرپشن کو
किसी और तरफ से हुक्म आता है कि नहीं जनाब सड़कें बंद कर दें और ये बंदा पकड़ें। मैं फिर आपको हवाला दूंगा कि सेनेटर तनवीर चौधरी की गिरफ्तारी का मामला था तो मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पे एंटी करप्शन वालों ने ट्रैफिक जाम कर दी थी, और यहाँ आरडीए के जो नायब कासिद हैं उनके घरों पे छापे मार के पूछा जा रहा था कि बताओ कि कौन कौन सपोर्ट करता रहा सेनेटर तनवीर चौधरी को और कहाँ छुपा है सेनेटर तनवीर चौधरी। लेकिन कानून ऐसा है हमारा कि एक खास जगह पे स्टीराइड उनको मिलता है, इंजेक्शन मिलता है तो कानून हरकत में आ जाता है। अब ये जो हमारा एंटी करप्शन का महकमा है, अब इनको क्योंकि मखसूस किसी जगह से कुछ स्टीराइड नहीं मिला, एक भर के इंजेक्शन जो है, जो भैंस को नहीं लगाते इतना बड़ा टीका, वो किसी ने टीका नहीं लगाया कि जनाब आप जाएं बंदों को गिरफ्तार करें। इसलिए अंदर बैठे हुए हैं जनाब अली जोया साहब जो है वो पर्चा दे दिया है। अब पर्चा जो दे दिया है उसका मतलब है दुकान खुल गई है। पर्चा देने का मतलब पर्चा आरडीए में हो, एंटी करप्शन में हो, एफआईए में हो, पुलिस के पास, उसका मतलब होता है कि दुकान खुल गई। अब मुलजमान आते जाएंगे, हाजिरी लगवाते जाएंगे और अपना हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो चंदा डालते जाएंगे और अपना सहूलत हासिल करते जाएंगे। तो ये है हमारे कानून का निज़ाम। तो नाज़रीन ये तो पोर्शन था कि 28 मार्च को दोबारा समाअत होगी। और अब नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आसम अजीज़ एवलान सिटी जो है, पहले यही लोग इसके साथ अब्दुल्ला सिटी में खलवाड़ कर रहे थे, और अब ये जो कंपनियां हैं ये तकरीबन 10 के करीब ये कंपनियां हैं जो इसकी मार्केटिंग कंपनियां हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चला ना मारो चले दी मां नू मारो किधरे और ना जम पवे। असल में ये आसम अजीज जो है इसका सारा जो धोखाधड़ी और फ्रॉड है इन कंपनियों के सर पे है। ये कंपनियां जो हैं वो सोशल मीडिया पे कैंपेन करती हैं और यही कंपनियां जो हैं प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं उनको घेर के लाती हैं। फिर प्रॉपर्टी डीलर जो है आगे एंड यूजर्स को घेरती हैं और उनकी जमा पूंजी जो है उनकी जेबों से निकाल के अपना हिस्सा रख के बाकी जो है आसम अजीज की जेब में डाल दिया जाता है। और ये कंपनियों के मैं नाम आपको बताता हूं कि ये कंपनियां जो वारदात कर रही हैं, ना इनको एफबीआर पूछता है ना इनको एफआईए वाले पूछते हैं। एक खसी सी एफआईआर करवा देते हैं आरडीए वाले कि जनाब हमने लेटर लिखा है कि आप ना तो मार्केटिंग कर सकते हैं ना बुकिंग कर सकते हैं, और एक दरखास्त चली जाती है साइबर क्राइम विंग एफआईए को। फिर वो एक बिल्कुल गैर मुअस्सर सी एफआईआर दे देते हैं। फिर उस एफआईआर पे भी अलबत्ता काफ़ी मामला जो हैं वो हो जाते हैं। किसी के रमज़ान पैकेज किसी को अच्छा मिल जाता है, किसी को ईद पैकेज अच्छा मिल जाता है, किसी को बच्चों की शादी का पैकेज अच्छा मिल जाता है, किसी को उम्रा पैकेज ऐसी एफआईआरों पे मिल जाता है, किसी को यूरोप का टूर जो है उसका पैकेज मिल जाता है। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि आसम अजीज ने इन मार्केटिंग कंपनियों का सहारा लेकर, इनमें एक कंपनी है अल सदात मार्केटिंग कंपनी, इसके पीछे इस्लामाबाद के एक पुलिस वाले का हाथ है। ये जितनी अब देखें शेल्टर है इस्लामाबाद पुलिस, वारदात है प्रॉपर्टी में, और करोड़ों रुपया मौसूफ जो है इकट्ठा करते हैं लोग प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए, बावर्दी कारोबार करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, ना आईजी पूछेगा, ना कोई और इदारा पूछेगा, ना वजारत दाखिला पूछेगी, भाई काम चुक के रखो। और कहते क्या है कि जनाब मैं नाके पे खलो के हराम नहीं लेता, मैं कारोबार करता हूँ। भाईजान फिर रिजाइन दो ना इस्लामाबाद पुलिस से, आप जाके कारोबार करो। तो इधर से भी आप तनख्वाह लेते हैं और उधर आप कारोबार भी करते हैं। जो वर्दी पहन के आप सहूलतें लेते हैं, जो वर्दी पहन के आप जाके मुख्तलिफ इदारों में जाके रोब डालते हैं, तो उसका फायदा तो इसलिए वर्दी को आप बेचते हैं जाके। तो आईजी इस्लामाबाद से मैं कहूँगा कि इनका जो असदा ट्रैवल का जो मालिक है, जो पुलिस ऑफिसर जो है, इसके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि ये तो वर्दी के जरिए सारा कारोबार कर रहा है। और दूसरे नाजरीन जो बाकी लोग हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन हमारी स्क्रीन पे ये आप देख रहे होंगे अल सदात मार्केटिंग, ये सारा धंधा है। और फिर आगे है ज़मीनलेलो.com, यानी वारदात देखें, ज़मीन ले लो धोखा ले लो। और फिर अगली कंपनी इनकी जो इनके साथ मिलकर वारदात कर रही है लीड मार्केटिंग, यानी लीड मार्केटिंग जो है वो ऐसी लीद करती है, यानी प्लाट कोई नहीं, लीद ही है। घोड़े की लीद नहीं होती, गधी की लीद नहीं आपने देखी, ये प्लाट शलाट नहीं है, ये लीद है। इन्होंने लिखा हुआ है लीड मार्केटिंग, यानी धोखा ही धोखा है। लेकिन एफआईए और दूसरे एंटी करप्शन वाले इन तक नहीं, जानबूझ के नहीं पहुंचते। पता उनको सब है कि ये कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, अगर मुझे पता है तो उनको भी पता है। और फिर आगे आ जाए स्टेट लैंड, यानी रियासत की जो ज़मीन है उसका जनाब अली वो मार्केटिंग कर रहे हैं धड़ाधड़, बगैर एनओसी एलओपी के एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन बुकिंग जारी है। और फिर जनाब गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग कंपनी, इनसे के कौन हिसाब लेगा, इनसे कौन पूछेगा कि जनाब ये क्या आपने शहर में अंत मचाया हुआ है, गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से।
اور پھر وراثت والے جو ہیں، وراثت مارکیٹنگ، وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب ہم سے اچھی کوئی وراثت نہیں کسی کو دے سکتا، بچوں کی وراثت جناب علی، اہل خانہ کی وراثت، بھائیوں کی وراثت، بہنوں کی وراثت، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پلاٹ لے لو، یہ وراثت ہے آپ کی، لیکن آپ کو دے دیں ان کو پیسے، پلاٹ جب ملے گا تو پھر ہمیں بھی اطلاع کر دیں۔ اور پھر غفاری مارکیٹنگ والے ہیں جناب علی، توبہ استغفاری کی جا سکتی ہے کہ نام دیکھیں اور ان کے لچھن دیکھیں اور کام دیکھیں۔ اوکٹا مارکیٹنگ والے بھی جناب کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ جناب جینون پلاٹ لیں، ہنستے آؤ تو ہنستے جاؤ، پیسے دے جو، پلاٹ شلاٹ کوئی نہیں۔ اور پھر آنزو والے ہیں جی، آنزو والے، آنزو مارکیٹنگ جناب، ادھر بھی یہ آنزو والے جو ہیں نا، در حقیقت ان کو لکھنا چاہیے آنسو مارکیٹنگ، کیونکہ آنسو والے جو ہیں پیسے تو لے لیتے ہیں عوام سے، پھر ان کو آنسو دے دیتے ہیں، اور وہ بیچارے ساری عمر کے یہ آنسو ہے، روتے ہی رہتے ہیں۔ آگے چلیے جناب، یہ جو ایولان سٹی کے جو مین واردات میں جو شامل ہیں، مکان سلوشنز، آپ یہ کہتے ہیں جی مکان سلوشن، اب پتہ نہیں وہ یہ دو دنیا کے جہاں مکان بناتے ہیں ان کی سلوشن، پتہ نہیں آخرت کے مکان کی سلوشن۔ زیادہ تر جو لوگ ادھر لے رہے ہیں ان کا تو آخرت کا مکان جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، اس کی وجہ نہ پلاٹ ملتا ہے، جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں بیچارے، روگ دل کو لگا بیٹھتے ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مکان جو ہے جناب علی، آخرت والا مکان یعنی قبر جو ہے وہ نزدیک آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور صاحب ہیں جناب آر کے مارکیٹنگ والے، آر کے مارکیٹنگ جناب آپ دیکھ لیں، اور ان آر کے مارکیٹنگ والوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جناب وہ بڑے ہی فوری اور سستے پلاٹ دیتے ہیں، سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اور جناب پھر تجارت ریل اسٹیٹ یعنی پلاٹوں کی تجارت۔ ناظرین میں آپ سے پھر گزارش کروں گا اس خوبصورت دھوکے میں نہ آئیں، سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، جو انہوں نے ڈرامے بازی کی اس میں نہ آئیں، موقع پہ جا کے دیکھیں، ذرا RDA والوں کے دماغ کھائیں، جا کے ریکارڈ جا کے دیکھیں اینٹی کرپشن والوں کا۔ چلو وہ انہوں نے FIR تو دی ہے، لیکن آپ کو FIR اپنے پاس رکھنی چاہیے، آپ کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ جناب یہ عاصم عزیز صاحب جو ہیں کن کا سہارا لے کے جناب ان کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر یہ پراپرٹی نامہ، توبہ استغفار، پراپرٹی نامہ جو ہے وہ اتنی بڑی واردات ہے ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن سوسائٹیوں کے پاس نہ LOP ہوتا ہے، نہ NOC ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کئی سوسائٹیاں ایسی بھی مارکیٹ میں آئی ہیں جن کا میں نے آپ کو پروگرام کر کے بتایا تھا، پرل انقلاب، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زمین بھی رینٹ کی تھی، اور یہ وہ مارکیٹنگ کمپنیاں ایسی، ان کی اور مارکیٹنگ کمپنیاں، اس پہ الگ پروگرام کروں گا۔ یہ ایولان سٹی اور عاصم عزیز کی جو دوسری سوسائٹی ہے عبداللہ سٹی، یہ اس کی ہیلپر ہیں، یہ جو میں نے آج آپ کو پروگرام کیا۔ ناظرین ان کی پہچان کریں، میں FIA والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب یہ واردات ان کے سارے ہو رہی ہے۔ پھر میری اینٹی کرپشن والوں سے جناب ریکویسٹ ہے کہ اپنی ٹانگوں میں جان پیدا کریں، جویا صاحب، یہ وارداتیں کہ ایسے نہیں ہو رہی، ادارہ کمزور ہے اس لیے ہو رہی ہیں۔ اور RDA والے بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بس FIR کروا دی، اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، وہ RDA میں کیا ہوتا ہے، پولیس میں کیا ہوتا ہے۔ پولیس والے تو خیر یہ FIR دیتے اس لیے ہیں کہ تاکہ جلدی بندہ پہنچے اور فوری انصاف لے کے چلا جائے، عام آدمی کو نہیں، لینڈ گریبرز کو پولیس جو ہے وہ فوری طور پہ انصاف مہیا کرتی ہے۔ اور اگر FIA نے ان مارکیٹنگ کمپنیوں کو نہ پکڑا، یقین مانے یہ پورے کا پورا ملک جو ہے، اس کی عوام جو ہے، جو پہلی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ جمع پونجی بھی ان کی لوٹ لیں گے۔ ناظرین اگلے فالو اپ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔